على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام اس محفل میں تشریف فرما سادات کرام، صدر محفل، مہمانان گرامی، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے مرکزی انجمن میلاد النبی رحیم یار خان کے چیئرمین محترم حاجی محمد نواز اختر صاحب اور جنرل سیکرٹری محترم جناب خلیل مغل صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے 63 سال مبارک ہیں اور 63واں پروگرام ہے. میں دعا کرتا ہوں ان پاک محافل میں جو جس حوالے سے شریک ہوا، اللہ تعالیٰ رسول رحمت کے جشن کا صدقہ اگر وہ دنیا میں موجود ہے تو اسے ہر قسم کی بہاریں عطا کرے، اور دنیا سے جا چکا ہے تو نبی پاک کا سایہ رحمت عطا کرے. بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. آپ خوش قسمت ہیں، ہر روز سنتے ہیں. میں نے قرآن مجید کی آیت وہ پڑھی ہے کہ جس آیت کو سنتے ہی ہر مومن سہارا محسوس کرتا ہے. روایت نہیں ہے کوئی ضعیف کہہ دے، قرآن کی آیت ہے اور فرما رہا ہے اللہ. میں اس کا مرادی ترجمہ بتاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کوئی جہان ایسا نہیں کہ جس کی رحمت جناب محمد رسول اللہ کی ذات نہ ہو. میں دوبارہ عرض کروں گا، ہر جہان کی رحمت میرے آقا ہے، اور یہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا. دوسرے لفظوں میں مجھے جو محسوس ہوتا ہے، رب نے کائنات کو یہ بات سمجھا دی، کائنات کو یہ بات سمجھا دی اگر چاہتے ہو ہر جہان میں عزت ہو تو محمد کی پناہ میں آ جاؤ. دھکے نہ کھاؤ، نبی سے دور ہوگے برباد ہو جاؤ گے. مصطفیٰ کے دامن رحمت میں آؤ گے آباد ہو جاؤ گے. رحیم یار خان کے سنیوں، میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو. خدا جنہیں برباد کرنا چاہتا ہے در مصطفیٰ سے دور کر دیتا ہے، اور جنہیں آباد کرنا چاہتا ہے محمد کے در کا گلا بنا دیتا ہے. میں اس طرح نہیں کرتا. آپ ابھی نعرہ، میں روکتا تو نہیں ہوں نعرے سے، اس لیے کہ میں باقاعدہ مسلمان ہوں. میں روکتا نہیں، لیکن اگر نعرہ لگانا ہو تو جشن والا نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور میں ایک سادہ سی اپیل کرنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور میں نام لے کے کہہ رہا ہوں. کسی کا عقیدہ اگر وہ کہتا ہے میں دیوبندی ہوں ہوا کرے، اگر کوئی وہابی ہے بے شک وہابی ہے، اگر کوئی شیعہ ہے میں کچھ نہیں کہہ رہا، ہم سنی ہیں. صرف میں ایک بات کہتا ہوں، جن کے کلمہ پڑھنے کی آپ کو خوشی ہے ان کے آنے کی خوشی کیوں نہیں؟ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں. ہاتھ کھڑا کریں، مجھے پتا چلے آپ تک بات پہنچی ہے. اور خدا کے لیے ہر بات پہ لڑتے ہو، ذات محمد پہ تو یکتے ہو جاؤ. مسجدیں بناتے ہو خدا کا گھر، درس کس نے دیا؟ محمد عربی نے. قرآن کا مدرسہ بناتے ہو، یہ درس کس نے دیا؟ محمد عربی نے. قاری کہلا کر عزت پاتے ہو، قرآن کس نے دیا؟ محمد عربی نے. خدا کی
ہے؟ پتہ چلے وہ جشن میں ہے، وہ جو جشن میں ہے وہ مسکرائے۔ میں دوبارہ یہ بات کہنے لگا، خدا کے لیے نبی کے نام پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ میں ابھی پرسوں الیاس بھائی کو کہہ رہا تھا تم آپ پہلے ڈیٹ لے لیتے ہو، میرا امریکہ کا دورہ بھی ذرا تم نے تھوڑا کروا دیا ہے۔ میں نے کل ہی میری فلائٹ ہے پرسوں صبح امریکہ کے لیے، میں دسمبر میں امریکہ جاؤں، یورپ جاؤں، UK جاؤں، وہاں جھنڈے لگے ہوتے ہیں عیسائیوں کے گھر میں۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا یہ جھنڈے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں 25 دسمبر کو جناب عیسیٰ کی ولادت ہے۔ میں نے کہا یار عیسائیوں کو عیسیٰ نہ بھولیں، ہم بغیرت ہیں کہ محمد کو بھلا دیں؟ ہمارے نبی کے آنے کی تو خوشخبریاں اور اعلان جناب عیسیٰ نے کیے، اگر آپ تک آواز جائے تو مجھے جواب بھی چاہیے۔ جناب عیسیٰ نے کیے، ارے جن کے آنے کا اعلان نبی کریں اس کے تشریف لانے کا اعلان امتی کیوں نہ کریں؟ اور میں بالکل سادہ سی بات کروں، یہ جھنڈا لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، تو آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ تو ہوتا ہے، کچھ تو ہوتا ہے، جو ہوتا ہے بتانے لگا ہوں۔ میں سیاسی بات نہیں کر رہا، ویسے سیاست جرم نہیں ہے۔ الیکشن کا موقع ہو، کوئی اپنے گھر پہ جھنڈا PP کا لگا لیتا ہے، کوئی نون لیگ کا لگا لیتا ہے، کوئی نظام مصطفیٰ پارٹی کا لگا لیتا ہے، کوئی PTI کا لگا لیتا ہے، کہیں بلہ کہیں شیر اور کہیں اور نشان۔ میں سادہ سا جملہ کہہ رہا ہوں بھائی یہ جھنڈا کیوں لگایا؟ انہوں نے کہا کہ رات کے 12 بجے ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں، آرام خراب کرتے ہیں، اپنی پارٹی کا ہوگا جھنڈا دیکھ کے سمجھ جائے گا اس کو کیا جگانا ہے، یہ تو ہے ہی اپنا، اور جو بیگانہ ہوگا وہ سمجھ جائے گا جس نے جھنڈا ان کا لگایا ہے اس کو کیا جگانا، یہ تو ووٹ نہیں دینے گا۔ رحیم یار خان میں مرکزی انجمن میلاد النبی کے جلسے میں آنے والوں ایک جھنڈا میلاد کا لگا لو، پورا سال لوگ دیکھ کے کہیں گے میلادی کا گھر ہے۔ اچھا آپ میں سے جس کو سمجھ آئیے وہ ہاتھ کھڑا کرے، مجھے احساس ہو جائے۔ ایک جھنڈا لگا لو، ایک جھنڈا میلاد کا لگا لو، اپنے بیگانے ہر کسی کو پتا چل جائے گا کہ یہ میلاد والے کا گھر ہے۔ اور مشورہ دے رہا ہوں کنجوسی نہ کر، دکان پہ بھی میلاد کا جھنڈا، کار پہ بھی میلاد کا جھنڈا، گھر پہ بھی میلاد کا جھنڈا، اس لیے ہمیں تو جو کچھ ملا ہے محمد کا صدقہ ملا ہے۔ اور میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں دعا دیتے ہوئے، اور آپ ٹینشن فری ہو کہ ذرا سبحان اللہ کہیے گا، میں دعا دینے لگا ہوں یا اللہ جو یہاں میلاد کا جھنڈا لگائے حشر میں اس کا حشر محمد کے جھنڈے کے نیچے ہو۔ آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہیے۔ ویسے میری ایک بات میری سمجھ میں آج تک نہیں، آپ مجھے سمجھا دیں میلاد میں کل کتنی چیزیں ہیں؟ چلے میں پہلی بات بتاؤں، میلاد میں پہلے ہوتی ہے قرآن کی تلاوت۔ کسی بندے کو کہو یار کلمہ پڑھ کے بتا قرآن کی تلاوت ثواب کا کام ہے یا نہیں؟ چلو آپ صبح تک سوچ کے مجھے فون پہ بتا دینا۔ قرآن پڑھنے والے پر رحمت، سننے والے پر رحمت، جہاں پڑھا جائے وہاں بھی رحمت۔ چلے یہ دوسرا کام ہے نبی پاک کی نعت۔ یہاں میں ذرا تھوڑا سا رک گیا ہوں، نعت کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے، لیکن اگر نعت میرے آقا خود سنے اور سن کر کے میرے آقا لنگر بھی دیں، دعا بھی دیں۔ بھائی جی میں کسی اور مسجد کی بات نہیں کرتا، میں حضور غزالی جماعت رحمت اللہ علیہ کی مسجد کی بات نہیں کر رہا، میں حضرت خواجہ غلام فرید کی مسجد کی بات نہیں کر رہا۔ مسجد نبوی ہو، آقا کی صدارت ہو، مصطفیٰ کا منبر ہو، حسان منبر پہ کھڑا ہو کے نعت پڑھے۔ آپ حضرات روزانہ محافل میلاد میں آتے ہیں، ذہنی طور پر جشن کے لیے بھی پریکٹس کر کے آیا کریں۔ سبحان اللہ۔ میں لاہور سے یہاں چل کے آیا ہوں، میں تھکا ہوا نہیں لگتا اور آپ تھکے ہوئے لگتے ہیں۔ پھر سنیے، منبر مصطفیٰ پر حضرت حسان کھڑے ہوں، آقا کو دیکھ دیکھ کے نعت پڑھیں۔ میں اس لیے رک گیا ہوں کہ شاید آپ کی کوئی رگ محبت تڑپے گی، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور حضرت حسان دیکھ کر کے کہیں وَآسَمَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، آپ جیسا سونا تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اور رحیم یار خان کے سنیو یہ جملہ میں بڑی پاور کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے نہ دوسرا محمد بنایا ہے نہ محمد جیسا کوئی آیا ہے۔ نعرہ تکبیر،
بولے، بعض دفعہ بولنے کا بڑا فائدہ ہے، اور یہ جو بات میں بتانے لگا ہوں اس کے بعد آپ کو محسوس ہو جائے گا بولنے کا کتنا فائدہ ہے۔ حضرت امام شارانی نے لکھا، ایک بزرگ تھے امام محمد ابو المواہب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک دن نبی پاک کی شان میں یہ شعر پڑھا، محمد بشر لا کالبشر بل یاقوت بین الحجر، فرمایا سرکار ظاہری طور پر لباس بشریت میں ہیں لیکن ان جیسا کوئی بشر نہیں ہے۔ فرمایا جس طرح پتھر سارے ہیں پر یاقوت تو یاقوت ہی ہوتا ہے۔ اب جس بات کے لیے میں نے آپ کو شعر سنایا وہ اگلی ہے، سنیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ وہ شعر پڑھ کے فارغ ہوئے، آقا نے دیدار کرایا، فرمایا ان اللہ غفر لک، تو نے مجھے بے مثال کہا، رب نے تجھے بخش دیا۔ یا اللہ جو بندہ بولے یہ بھی نبی کا صدقہ بخشا جائے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میرے پاک نبی نے فرمایا ان اللہ غفر لک ولمن قال معک، اور تو نے پڑھا جس نے تیرے ساتھ مل کے کہا کہ محمد لاجواب ہے، اللہ نے تجھے بھی بخش دیا، تیرے سارے مجمع کو بھی بخش دیا۔ آپ کا تو نعت پر خوش ہوتے ہیں۔ اچھا احتیاط کے ساتھ ایک مرتبہ سارے سبحان اللہ کہیں، میں اگلی بات کروں، آخر تک آواز آنی چاہیے بھائی۔ ہاتھ جن کا کھڑا ہو سکتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے چچا جان ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کی نعت پڑھوں۔ سرکار نے فرمایا پڑھو، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ میں رک گیا ہوں، اس لیے رکا ہوں کہ شاید آپ کو کوئی بات کہہ سکوں۔ حضرت عباس نے کہا میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا پڑھو، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ ابھی پڑھی نہیں، دعا پہلے مل گئی۔ آپ حضرات ادھر ہی ہیں نا؟ چلے بس مجھے شک پڑتا رہتا ہے، سنی ساتھ ساتھ رہیں تو مزہ ہی بڑھا ہے۔ پھر سنیے، پڑھو اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ مسلمان مزاج بندے بیٹھے ہیں صرف اتنا بتا دیں، جس کام پہ نبی دعا دے، اور دعا بھی کیا دے کہ اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے۔ ببی بھائی اور الیاس سیدی صاحب کاظمی صاحب کے نوکر ہیں آپ، میں بھی غزالی اجتماع کا نوکر ہوں، ہم سارے سیدوں کے نوکر ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جھوٹے پر خدا کی لعنت، گناہگار سے گناہگار بندہ کیوں نہ ہو، آج تک نعت پڑھنے اور سننے والے کا چہرہ نہیں بگڑا۔ میں کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں کر رہا، شیخ القرآن کہلانے والوں کے چہرے بگڑے، نعت نبی پڑھنے والوں کا چہرہ کبھی نہیں بگڑا۔ ارے میرے آقا نے دعا حضرت عباس کو عطا فرمائی تھی اور مل گئی قیامت تک محمد کی نعت میں خوش ہونے والوں کو۔ سن لو یہ جملہ، خدا جن کو چہروں کے بگڑنے سے بچانا چاہتا ہے انہیں محمد عربی کی نعت میں لگا دیتا ہے۔ اشعار لکھ کے پیش کیے حضور کی بارگاہ میں، میرے نبی نے فرمایا اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے۔ اچھا آہستہ سے ایک بات کر لوں، میرا نبی نعت سنانے والوں کو دعا دیتا ہے، میلاد کرانے والوں کو بھی تو کچھ دیتے ہی ہوگا۔ وہ بھی میں بتانے لگا ہوں، بات میں بتانے لگا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تیرا منہ سلامت رکھے۔ پتہ ہے نبی کی دعا کا اثر کیا ہوا؟ 300 سال کی زندگی ملی، ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا۔ چلے میرے پاک نبی کے ایک اور صحابی حضرت کعب بن زہیر، رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اور کہا جی چاہتا ہے کہ آپ کی نعت پڑھوں۔ حضور نے فرمایا پڑھو۔ میں اب آہستہ سے بات کروں تاکہ آپ کے پلے پڑے۔ جس کام کو نبی خوش ہو کے سنے اور نبی اجازت دے پڑھنے کی، مولوی صاحب اس سے تو نہ روکو۔ حضرت کعب نے نعت پڑھی، اور نعت پڑھی تو میں یہ صرف ایک کی مصرع پڑھوں گا،
پورا تو نہیں سنانے لگا. انہوں نے کہا ان الرسول لنور یستضاء بہ، بے شک رسول اللہ نور ہیں، ساری کائنات میں روشنی آپ کی ہے. اچھا میں ایک دعا دے دوں الیاس بھائی، جو نبی کے نور ہونے پہ بولے اللہ کرے اس کے کسی جہان میں اندھیرا نہ ہو. میں دیکھ لوں کون سے بندہ ہے جو خوش ہو کے بولا ہے. صحابی رسول نبی پاک کی پاک بارگاہ میں کہہ رہے ہیں آپ نور ہیں. یار نال دے بندے تھوڑی تھوڑی مسکراہٹ اتاری لے لے جے تواڈے مسکران نال میری تھکاوٹ لے جائے. اللہ دے بندے ہو تانوں کیڑا ٹیکس پینا. ایک باری مسکرا کے کہہ چھڈ یا اللہ جڑا تیرے نبی دے نور ہون تے مسکراوے کدے دا چہرہ بے نور نہ ہوئے، کدے دا دل بے نور نہ ہوئے، کدے دا ذہن بے نور نہ ہوئے. اور پھر سنو یا رسول اللہ آپ نور ہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کسی کو نشانہ بنائے بغیر، ہم نے تو آقا کریم کا دیدار بھی نہیں کیا، اور جنہوں نے نبی کا سراپا دیکھا پھر کہا نور ہے. چہرہ دیکھا چلو کوئی بات نہیں، آنکھیں دیکھی، زلفیں دیکھی، صدقے جاواں رہی یار خان لے ہو نبی پاک دی زلفاں تے کہیں نہیں بولے ہو. آنکھیں دیکھی، ابرو دیکھے، پیشانی دیکھی، خط و خال دیکھے، زلف مبارک دیکھی، وجود مقدس دیکھا، ہاتھ دیکھے. عاشقوں کو پورا جسم دیکھ کے بھی مغالطہ نہ لگا، گستاخ ہی مغالطے میں رہے. انہوں نے کہا آپ نور ہیں نور. میرے نبی نے منع نہیں کیا، آقا نے خوش ہو کے چادر عطا فرما دی. میں اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں، صحابی نے کہا آپ نور ہیں، آقا نے چادر عطا کر دی. میں فرقہ واریت کے چکر میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جو میرے نبی کو نور کہتے ہیں آقا لنگر ضرور دیتے ہیں. میں آہستہ آہستہ نور کے دو چار جملے کہنا چاہتا ہوں. آپ حضرات نور سن کے خوش ہوتے ہیں؟ ذرا کھڑا ہو کے دیکھ لو کون کون خوش ہوتا ہے. پیچھے تک بھی اگر خوش ہوتے ہوتے بولو. حضور کو کہا آپ نور ہیں، آقا خوش ہو گئے. چلو میں صرف اپنے بندے نال مخاطب ہوں، جی نبی پاک اس گل تے خوش ہوندے مینوں نور آکھیا جائے. کو مشورہ دیتا ہوں نبی کی خوشی پہ تو نہ لڑا کر. چلے ایک قرآن کی آیت بھی پڑھ دیں. قد جاءکم من اللہ نور، اللہ فرماتا ہے محمد نور ہیں. حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، میں نور ہوں. یعنی پریشان ہو کے نہیں خوش ہو گئے. حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں خارج منی نور، کہ مجھ سے نور ظاہر ہوا. اور حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں محمد عربی آئے تو چراغ نہ جلانا پڑا، آپ کے نور کا اجالا رہتا تھا. اور حضرت کعب کہتی ہیں کہ حضور نور ہیں. ذرا تہاڈی بارگاہ درخواست کرنا پھٹا شرا نہیں پانا. ویکھن والے تے پیدا کرن والے تے آن والے آندے نے اسی نور ہاں، تے جنہاں ویکھے نہیں انہاں نوں کی موت پیندی. میرے نبی نے چادر دی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہنچ کے کہنے لگے کعب چادر دے دو مجھے، کتنے پیسے لوگے؟ انہوں نے کہا میں نیا مسلمان ضرور ہوا ہوں لیکن اتنا پتہ ہے مصطفیٰ کا تبرک بیچا نہیں جاتا. حضرت امیر معاویہ بھی طاق میں رہے. حضرت کعب کا وصال ہو گیا. کعب کے وصال کے بعد 30,000 درہم میں ان کے رشتہ داروں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر خریدی. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ چادر کی قیمت نہیں، یہ مصطفیٰ کی نسبت کی خاطر اتنا قیمت ادا کی. اچھا دوسرا کام کیا ہے میلاد میں؟ نعت کا. قرآن کی تلاوت بھی نبی پاک کو پسند، نعت بھی نبی پاک کو پسند. آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟
بیٹھتے ہیں، شاید یہ نہ ہو کہ بعد میں وقت نہ بچے اور یہ 63واں سالانہ یہ جشن میلاد کا پروگرام ہے۔ تو میں اور بات آپ کو بتا دوں، رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے، کوئی صحابہ بیٹھے تھے، سرکار نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، دیندار ہونے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ جیسا نبی عطا کیا۔ سارے حضرات پھر توجہ سے سننا، محفل میلاد ہے، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، ہمیں آپ جیسا نبی عطا کیا۔ تو میرے پاک نبی نے جو جملہ فرمایا وہ سنیے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، اے صحابہ تم محفل سجا کے میرے امتی ہونے پر ناز کر رہے ہو، اور اللہ فرشتوں میں تم پر ناز فرما رہا ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے بے قدروں کو محمد نہیں عطا کیا، قدر والوں کو محمد عطا کیا۔ آئیے میں ایک اور بات آپ کو سناؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک کے چچا داد بھائی ہیں، جنہوں نے پانی کی پیش کیا وضو کے لیے۔ میرے آقا کا دریائے کرم جوش میں آیا، کہا یا اللہ تیرے حبیب کو وضو کے لیے پانی دیا ہے، تو اسے علوم قرآن کا سمندر عطا کر۔ ان کے پاس جو علم ہے وہ نبی کی نگاہ سے ہے، آقا کی دعا سے ہے۔ اب میں وہ روایت کے لفظ پڑھنے لگا ہوں۔ عن ابن عباس کانا یحدث ذات یوم فی بیتہ وقایا ولادتہ بقوم فیستبشرون ویحمدون اللہ ویصلون علیہ۔ کوئی بات نہیں، حدیث بھی عربی میں پڑھی جائے تو سبحان اللہ کہہ دیا کریں۔ فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ هَلَّ لَكُمْ شَفَاعَتِي۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا گھر تھا، صحابہ کا مجمع تھا، موضوع تھا میلاد کا، خطاب تھا عبداللہ ابن عباس کا۔ میں آپ کو اللہ کی قسم سننی مانتا ہوں، اس سے بڑی قسم مجھ سے نہ اٹھوائیں۔ جی تسا نبی دے جشن میلاد تے خوش نہیں ہونا تے اور کرسیاں تے قبضہ کرنا ہے۔ اللہ علیہ خوش ہو کے بولو۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی یہ سنی میلاد مناتے ہیں، میں نے کہا ہمارا میلاد پہ قبضہ نہیں ہے، آؤ مناؤ۔ ہمارا نبی نہیں، میں نے کہا ہے تو مناؤ، ہمارے ساتھ پھٹا نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا گھر، صحابہ کا مجمع، موضوع میلاد کا، اور خطاب حضرت عبداللہ ابن عباس کا۔ میں سیدی صاحب ایک بات کہہ رہا ہوں، میرے جیسا بے چجا بندہ آقا کریم کا نام لے تو لوگ عزت سے سن لیتے ہیں۔ خدا ہی جانتا ہے صحابہ کا مجمع ہو، عبداللہ ابن عباس کا خطاب ہو اور موضوع میلاد ہو، اس محفل کا حال کیا ہوگا؟ جو کچھ روایت میں ہے میں وہ بتا دیتا ہوں۔ فَيَسْتَبْشِرُونَ، نبی پاک کے تمام صحابہ خوش تھے، مجمع صحابہ میں ایک بھی اداس نہیں تھا۔ چلو یہ بھی صحابہ کے نوکروں کا مجمع ہے، ذرا چہرے سے لوڈ شیڈنگ ختم کریں۔ اور میں پہلے ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہاں سارے تاجر لوگ ذمہ دار بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم بجلی میں نے مہنگی نہیں کی، مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی مہنگائی میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ اب میری قسم پر یقین ہے تو نبی کے نام پر مسکرا لیں۔ کچھ لینے تجار کرنے جس طرح میں مہنگائی کی تھی، نالے مہنگائی مکنی یہ مصطفیٰ نال وفا کر کے۔ فَيَسْتَبْشِرُونَ، سارے صحابہ خوش، وَيَحْمَدُونَ اللَّهَ، اور سارے کہتے تھے الحمدللہ، اللہ نے ہمیں پاک نبی عطا کیا۔ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، نبی پاک پر درود پڑھ رہے تھے۔ ہوا کیا؟ فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ، میرے آقا تشریف لائے، سننا میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا هَلَّ لَكُمْ شَفَاعَتِي، میلاد منانے والے، میلاد میں آنے والے، میلاد سننے والے، میلاد سنانے والے، تم سب کے لیے مجھ محمد کی شفاعت حلال ہو گئی۔ میں رک
کس لیے گیا ہوں، اے جتنے بندے آئے ہو پیچھے سٹیج تو لا کے آخر تک سارے میلاد شریف کے آئے ہو نا، تو میں نے آپ کو حدیث یہ سنائی ہے، سرکار نے فرمایا میلاد بیان کرنے والے، میلاد سننے والے، خوش ہونے والے، میلاد کا پروگرام کرانے والے، میلاد میں آنے والے، سب کے لیے شفاعت میری حلال ہو گئی۔ اچھا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو اس پر خوش ہو اسے بھی آقا کی شفاعت کا لنگر ملے۔ اچھا یہاں آپ تشریف لاتے ہیں اور محافل میلاد میں جتنا کسی سے ہوتا ہے لنگر کا انتظام بھی کرتا ہے، لیکن آپ نے کیا سوچنا انجمن میلاد النبی والو، تم رحیم یار خان والو ہر روز لنگر کا اہتمام نہیں کرتے بھائی جی، صرف چاولاں تے نہ رہا کرو، محفل میلاد والے نے حضور شفاعت کا لنگر دیں دے، جو نبی کی شفاعت کے لنگر پہ خوشو ہو جائے اونچی آواز سے بولے۔ اصل میں آپ بادشاہ لوگ ہیں نا، آپ شفاعت پہ بھی نہیں بولے۔ رسول حضرت عوف بن مالک اشجعی رسول اللہ کے صحابی ہیں، سرکار نے فرمایا عوف آج تمہیں ایک بات بتاؤں، اللہ نے مجھے ایک اختیار دیا ہے کہ چاہو تو 2/3 امت بغیر حساب کے بخشوا دو۔ آپ نے کسی کو بتانا نہیں، اب سپیکر میں بات جا رہی ہے، کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ یہ پتہ نہیں کون سا جانور ہے جو کہتا ہے اللہ کسی کی نہیں مانتا، میں کہ رب تو کہندا سونیا حساب ہی نہیں لواں گا 2/3 دا۔ ویسے جن کو خوشی ہوئی ہے میرے ساتھ سے 2/3 کا حساب ہی نہیں لوں گا، سونیا تیرے منہ نو چھڈے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، میں نعروں سے روکتا نہیں لیکن ٹائم اتنا نہیں، میری بات سن لیں۔ اللہ نے فرمایا ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے اللہ نے فرمایا محبوب یا آدھی امت بغیر حساب کے بخشوا لے اور آدھی کا حساب لینے دے یا شفاعت لے لے، اور ایک روایت میں جو اب میں بیان کر رہا تھا یہ ہے 2/3 امت بغیر حساب کے اور باقیوں کا حساب یا شفاعت۔ حضور فرماتے ہیں اوف میں کہ یا اللہ بغیر حساب دے بخشوان سودا مہنگا ہے، تو میں نے شفاعت دی اجازت دے چھاڑ۔ میں اس کو ذرا میں چونکہ اندر بار سے چشتی ہوں اور فقیر ہوں اپنے پاک نبی کا، میں اس کو اور انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یا اللہ نبی سے اس پیار کی باتیں کرتا ہے، آدھی امت کا حساب ہی نہیں لوں گا، 2/3 کا حساب ہی نہیں لوں گا۔ فرمایا محبوب کو امت پیاری ہے، ہمیں محمد پیاری ہے۔ میرے پاک نبی نے کہا یا اللہ مجھے شفاعت کی اجازت دے دے۔ فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے شفاعت کی اجازت دے دی۔ اب سنیے حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں ہم جتنے صحابہ بیٹھے تھے سب نے کہا یا رسول اللہ ہماری بھی سفارش کرنا۔ آپ اہل سنت لوگوں بڑے بادشاہ ہو، جس بات پہ آپ کو بولنا چاہیے اس پہ بھی نہیں بولتے۔ صحابہ نے کہا ہماری بھی سفارش کرنا۔ حضرت عوف بن مالک حضرت ابو موسیٰ نے کہا ہماری سفارش، حضور نے فرمایا کرو گا۔ حضرت سیدنا انس کہتے ہیں حضور نے فرمایا سفارش کروں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ صحابہ جن کو وہ قرآن کہتا ہے کہ جنتی ہے وہ نبی کی شفاعت کے سوالی ہے، تو ہم نوکر کیوں نہ محمد عربی کی شفاعت کے سوالی ہے؟ اور اگر آپ میرا یہ جملہ سن لیتے نا اللہ کی قسم مزہ آ جاتا۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ 2-4 بندوں کی سفارش کروں گا، فرمایا جتنے بیٹھے ہو میلاد میں سب کے لیے میری شفاعت حلال ہو۔ اونچی آواز سے بولو۔ اب میں آپ کو کہنے لگا ہوں مرکزی انجمن میلاد النبی کے عہدیداروں کو مبارکباد دیتے ہوئے، اور کوئی ایک محفل میلاد میں خلوص نیت سے آ جائے تو اسے لنگر شفاعت نصیب ہو جاتا ہے، اور جو 63 سال سے رکھنی ہو محمد کی محفل میلاد کا، اس کا نہ جاؤں کتنا اونچا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، علم مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں
رسول اللہ کے ساتھ حضرت عامر انصاری کے گھر میں گیا، وہ اپنے بچوں کو بٹھا کے نبی کا میلاد بیان کر رہے تھے۔ ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، جلسہ ہی ضروری نہیں، گھر بھی میلاد کریا کرو، گھر والوں کو بٹھا کر بچوں کو بٹھا کر میلاد بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارے آقا تشریف لائے، پیر کا دن تھا، بس پیر کا دن کہا اور آقا پہنچ گئے۔ اور جیسے ہی آقا پہنچے نا، اب میرے پاک نبی علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا وہ سنیے، فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، اے عامر اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ میں رحمت دے می پہن دا نہیں کیا کہ ڈر گئے ہو، اچھا جڑا چاہتا ہے اللہ ساڑھے تے رحمت دروازے کھولے، خوشی خوشی سبحان اللہ، بس اتنا ہی۔ یا میری نظر کمزور ہے یا پھر جتھے تکر مجمع ہے اتھے تکر لوگ زبان نہیں لے کے آئے، اتنا زور نال سبحان اللہ آکھو لوگاں نو پتہ چلے جنہ تے رحمت وسیع ہے وہی بول دے پہ ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، تو میلاد بنا رہا ہے اور رب نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جس کام پہ رب رحمت کے دروازے کھولے آپ ناراض نہ ہوا کریں۔ اور ابھی حدیث کا آگے جملہ ہے وَالْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَكَ، فرمایا عامر اللہ کے سارے فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ میں اس لیے رک گیا ہوں کہ آپ کا ہاضمہ بڑا تیز ہے، اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے ہیں، فرشتے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ چلو میں سادہ جملہ کہہ دیتا ہوں، بھائی جی، مولوی جی، صوفی جی، چودھری جی، حاجی جی، خان جی، رانا جی، پتہ نہیں کی جی، جس محفل تے کتے والے خوش ہوتے ہیں تسی بھی خوش ہویا کرو۔ محفل میلاد نوکر بناتے ہیں، رحمت کے دروازے خدا کھولتا ہے، فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتے کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے۔ لوگوں میلاد کی پاک محفل میں آنے والے، رب کی رحمت بھی ادھر، فرشتوں کی دعا بھی تمہارے لیے، محمد کی نگاہ بھی تمہارے لیے۔ اب کوئی بندہ ممکن ہے یہ کہے وہ تو سرکار نے اس صحابی کو کہا تھا مولوی صاحب تسی ہمیں اپنا کھچ کے لایا ہو، میں کہا نہیں، حضور نے فرمایا من فعل فعلا، جو تیری طرح کرے گا اس کی بھی وہی جزا ہوگی جو تیری جزا ہے۔ ذرا سارے خوش ہو کے بولو، اگر آپ اجازت دیں تو اب میں کہہ لوں مرکزی انجمن میلاد النبی کے کارکنوں کے لیے بھی وہی جزا ہوگی۔ جڑے خوش ہوئے اچھی آواز میں بولو، یہاں جتنے مہمان شامل ہیں ان کے لیے بھی وہی جزا ہوگی۔ ہاتھ کھڑا کر کے بولو میں دیکھنا چاہنا کون بول رہا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے لوگ کہیں کہ محفل میلاد میں کیوں جاتے ہو، انہیں بڑے پیار سے کہنا ارے جو بندہ میلاد کی محفل میں آتا ہے اسے رحمت خدا ملتی ہے، فرشتوں کی دعا ملتی ہے، محمد کی نگاہ ملتی ہے۔ محفل میلاد میں بد نصیب نہیں آتے، خوش نصیب آتے۔ کتنے کام ہو گئے بھائی جی؟ پہلا قرآن پاک تلاوت، دوسرا نعت، تیسرا محفل میلاد، وہ پوری آ گئی۔ لیکن تیسرا کام محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ آقا کے حسن و جمال کا بیان، آقا کی سیرت کا بیان، آقا کی صورت کا بیان۔ اب کوئی بندہ کہا نہیں یہ تو ٹھیک نہیں، میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں تو والدہا کس منہ سے پڑھتے ہو؟ واللیل اذا سجا کس منہ سے پڑھتے ہو؟ آپ نے بالکل محسوس نہیں کرنا اور کرنا بھی ہے۔ پھر یہ سننا ہے اللہ کہتا ہے والدہا، محبوب تیرے پر نور چہرے کی قسم، میں
دوبارہ کہہ رہے ہیں اللہ کہتا ہے محبوب تیرے پر نور چہرے کی قسم، خدا کے لیے ابھی آپ سبحان اللہ کہہ، پہلے میری بات سن لیں، وہ چہرہ کتنا پر نور ہوگا کہ بنانے والا خدا بنا کے کہے پر نور چہرے کی قسم۔ چلو میں تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں اگر آپ کی طبیعت اچھی ہو، چلو چمکتے چہرے کی قسم تو فرما لی، فَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، محبوب تیری کالی زلفوں کی قسم۔ چلے میں تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وکیل ہی محبوب تیری گفتگو کی قسم۔ آپ حضرات کو بھی واہ لوگ ہیں، محبوب تیری بولنے کی قسم۔ میں تھوڑا سا مزہ لیتا ہوں، آپ کو ہے تو بولنا، آپ صدیق اکبر سے گفتگو کرو، فاروق اعظم سے گفتگو کرو، عثمان غنی سے کرو، مولا علی سے کرو، حسن سے کرو، پاک حسین سے کرو۔ محبوب آپ اپنوں میں بولیں، غیروں میں بولیں، ممبر پہ جلوہ گر ہو کر بولیں یا صحابہ کی مجلس میں بولیں، محبوب تیرے ہر بول کی قسم۔ میں جڑی اس تو بعد گل کر لیے نا، یا اللہ جڑا نبی نے بولتے سبحان اللہ نہ کیوں اگلا لنگر اپنی مرضی نال دے اے جڑے تسی میرے سر تے احسان کر کے سبحان اللہ آندے ہو، جتے بولنا دیاں رب قسماں چکے تواڈے کول سبحان اللہ بھی نہیں آکھی جاندے۔ محبوب تیری گفتگو کی قسم، تیرے بولنے کی قسم، میں بھائی جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ جس نبی کے بولوں کی قسم اٹھاتا ہے، جب وہی نبی اس زبان سے کہتا ہوگا یا اللہ میری امت کو بخش دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت، یہ تو نبی کی صورت کی قسم ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعنوں کا محبوب مجھے تیری 63 سالہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم، رحیم یار خان کے سنی ہو یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، میرا نبی سیرت کا بھی محمد ہے، سورت کا بھی محمد ہے۔ اور یا اللہ جو نبی کے بے عیب ہونے پہ بولے، اس کے ظاہر اور باطن کو اپنے کرم سے بے عیب فرما دے۔ ادھر ہاتھ چک کے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو؟ میں سیدی صاحب ایک جملہ بپی بھائی اور سارے چادر کو بھائی ہے نا، چادر والے تری نہ بولتے تے نالے چادر ہون جدے میں بول جاندہ، نبی دے میلاد والی تری نہ بولتی، نالے ایسے غیرت مند لوگ ہیں، کسی نال بیٹھ کے چاہ پی لئیے، اے خلیل صاحب ہر سال دعوت کرتا ہے کی مطلب خلیل مول صاحب بھول جانا۔ میرا ایک جملہ سنو بڑی توجہ سے، میرا نبی سیرت کا محمد، میرا نبی سورت کا محمد، نہیں تُسے نہیں سواد لیا، میرا نبی سیرت کا محمد، میرا نبی سورت کا محمد، میرا نبی سیرت کا محمد، میرا نبی سورت کا محمد۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، ایک بھائی کہہ کے گیا تھا ختم نبوت میں بات کرنی ہے تو میں ایک ہی بات کر دیتا ہوں، میرے پاک نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کے رب نے نبی بھیجنے بند کر دیے، بنانے بند کر دیے۔ یا اللہ نبی بنانے کیوں بند کیے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے خزانے میں دوسرا محمد ہے ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اصل میں اللہ چاہتا یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے، ایک ایک دور میں کئی کئی نبی آتے رہے، کوئی اس کو دیکھتا، کوئی اس کو دیکھتا، اللہ نے کہا میں محمد بھیجوں گا، کوئی اور نہیں بھیجوں گا، میں چاہتا یہ ہوں کہ رب بھی اسے دیکھے، اور میں یہ چاہوں گا کوئی بندہ اب چتنا رہے، لوگوں ایک محمد۔ یا اللہ بخیلانو میرے متھے نہ لا، نبی دے نوکرانو لا، ایک محمد۔ اچھی بولو جب جملہ کھاں چاہے اگر توجہ ہوئے تو ایک جملہ کھاں چاہے، میں ہاں سرے کی لے لا کے میں دادا صاحب کول رکھے ہوئے، اللہ دی قسم ہے ایک محمد۔ نہیں تو آپ کو نہیں سمجھ آئی والمہ آدھا ایک کے، ایک کے، ایک محمد۔ یار کیڑی شہدے بنے ایک کے
الیاس بھائی اللہ تو کو خوش رکھے، قاضی صاحب کی نسبت سلامت رکھے، اللہ سارے دے غزالی زمان کا سایہ رکھے. حق محمد جملے دا تو سواد نہ آوے، اللہ دی قسم میں تقریر کرنی چھوڑے سا. حق محمد ہے رب دائی حق جگ دائی حق. میں کچھ آکھنا چاہنا میں چشتی ہے نا اللہ کی قسم ہے رب دائی محمد ہے جگ دائی محمد ہے. اللہ جملہ آکھا گستاخ سڑوے سے عاشق ٹھروے سے لوگوں رب بھی محمد ہے جگ بھی محمد ہے. میرے سجے کپے بیٹھے ہوئے تو ساں کرامن قاتمین ہوئے تو سیل وے سو رب بھی محمد کا جگ بھی محمد کا. اگلا جملہ میرا سنے توجہ سے سنے بتایا جائے گا. لوگوں ایک محمد ہے، ایک محمد ہے. ارے رب کو منوایا ہے محمد نے، ہمیں بچایا ہے محمد نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شفاعت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، علم مصطفیٰ، علماء اہل سنت. میرا دل کرتا ہے میں رقص کروں اس بات پر. اللہ کی قسم رقص کرنے کے دل چاہتا ہے. ایک محمد، ایک محمد. میں پھر دہرا رہا ہوں ایک محمد. ارے میں اس پاک نبی کی بات کر رہا ہوں جس پاک نبی نے فرمایا تھا انا للشرار امتی، امت کے مجرموں کے لیے میں محمد ہوں. کمینے بندے کو کوئی شریف بندہ منہ نہیں لگاتا اور مجرموں کو نبی کہے میں جو ہوں. جس کو نبی کی شفاعت کی امید ہے وہ بولے، وہ اونچی آواز سے بولے، وہ دیوانہ بن کے بولے، پروانہ بن کے بولے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اور سب نے پاک محمد کریم کا نام لینا ہے. لوگوں جب کا بھی محمد، رب کا بھی محمد، رب کا بھی محمد، جب کا بھی محمد. سارے لال کے سبحان اللہ آکھو تو آڑے میں کچھ ہو گیا تو میں ذمہ اللہ دی قسمیں تو ہمیں سننی پہلے بنے ہیں. کٹھے رل کے بھی سبحان اللہ آکھو انشاءاللہ تو سننی رکھو. پاک ہو کے بولو رب دا بھی محمد، جگ دا بھی محمد، رب بھی محمد دا، جگ بھی محمد دا. اور میں ایسا پیارا جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم بھولے گا نہیں. اللہ نے فرمایا میں محمد عربی کو بھیج رہا ہوں، اسے دیکھ کے مجھے مان لینا، یار کو دیکھ کے تمہیں چھوڑ. تو جس نے کمائی نال چھٹنا ہے نا وہ نہ بولے، جنہیں نبی دی گدائی نال چھٹنا ہے وہ کی آواز نہ بولے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کوئی کسی کا نہیں، کوئی کسی کا نہیں. میں نے کہا بغیر تم کا کوئی نہیں، عاشقوں کے تو سارے ہیں. بے حیاؤں کا کوئی نہیں، محمد کے نوکروں کے تو سارے ہیں. ہمیں تو قرآن چھڑائے گا، ماہ رمضان چھڑائے گا، جنہوں نے چھڑائے گا وہ بولو. وہ مسلمانوں کو تو ان کے کچے بچے چھڑائیں گے، حافظ قرآن چھڑائے گا، عالم چھڑائے گا، شہید چھڑائے گا، کعبہ چھڑائے گا، نبی چھڑائیں گے اور محمد عربی چھڑائیں گے. ارے وہ غدار ہے جن کا کوئی نہیں، یہ وفادار ہے جن کے سارے. میں نعرے تو نہیں روکیا کہ اللہ خوش رکھے. میں انہیں دعا کرنا لگا یا اللہ جڑے پاک نبی تے بولن انہوں نے تو پاک نبی دے کھاتے پاک کے بخشی دے جڑے اجے تکر پکے ہو کے بیٹھن تو ہی پکا حساب نہیں تاکہ پتہ دے لگے کہ ثابت کرم بن لوگ. ہن بولو حساب والے پاسے جانا جے جو حضور والے پاسے جانا جے. میں قبلہ میں کرے کوئی اتنا پڑھے لکھا مولویاں سادہ جیاں مولویاں میں حکا مثال یاد ہے. نوکر کیا تے نخرہ کیا. یہ بندہ کہ ماں
یہ ہوں میں وہ خدا دی قسمیں جھوٹے تے خدا دی لعنت میں کو کڑا ہی یہ خواہش نہیں ہوندی کہ چھی بندے نال کھن ونجو کوئی ساڑے نعرے لاؤں اب گڈ مرے نعرے اوندے لاؤ جندے حشر چی لگا مولوی دے کیے نعرے کمیے دے کیے نعرے نعرے کمیے دے نہیں ہوندے نعرے مال کے دے ہوندے حاجی نواز صاحب کتا ہی ایک والے سائڈ میں تھے بیٹھے مبارک ہوئے تو ساؤں دے نعرے لائن کڑا کہ کہیں کانٹ نہیں لگان دے اور تو آپ کوئی مبارک لینا تو آپ کوئی مبارک لینا لیڈر بھول سکتے چار کو محمد امت نہیں بھولے گا میں دوبارہ جملہ کہہ رہا ہوں میں سریکی میں جاتا ہوں پھر اردو میں آ جاتا ہوں دوبارہ جملہ کہہ رہا ہوں سارے جگ کا بھی محمد ہے رب کا بھی محمد ہے جملہ سنیں مزہ آئے گا اللہ نے فرمایا میں محمد کریم کو بھیج کے میں نے بھیجنے بند کر دیے اور تم نئے ماننے بند کر دیے بس سارے محمد کے پاس اب قیامت تک جو بھی خدا مانے محمد کی صورت دیکھ کے جب میں جملہ کہہ دوں نبی کی صورت پہ اور آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے سلام اس نبی کی صورت پر جو خدا بنوا گئی میں نبی کی صورت کی بات کر رہا ہوں دیکھتا ہوں آپ میں سے کون کون جی بالکل بالکل یہ دادا بیٹھے ہیں محمد محمد پکیجیں گزر گئی اور اگلا شعر ایک میں پرساں اوکھا ہے آپ پہ بھگتا ہے محمد محمد پکیجیں گزر گئی احد نال احمد ملے دیں گزر گئی میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں خدا کو محمد سلے دیں گزر گئی اچھی آواز نہ بولو چہرہ وجہ اللہ خود نور اللہ جی بولو خود نور اللہ حق ید اللہ منصب نبی اللہ رسول اللہ حبیب اللہ مجھ مرے وال کیا رہ گیا غیر اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد نبی زلف مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ خدا کو نٹھے سے محمد دے ہولے محمد کو دے دکھے دے گزر گئے خدا کھانی ہی تھاندا جدا کھانی دل ساندا پھرا کھانی کک رہندا وہ دل مجبور کیا پوچھتے سلام اس نبی کی صورت پر جو بے صورت منوا گئی تو سے نہ بولے آلے بھائی سلام اس نبی کی صورت پر جو بے صورت منوا گئی اور سلام اس صورت پر جو سارے جگ کی صورت بنا گئی اب چونکہ وقت اتنا نہیں ہے اب میں اینڈ پہ جا کے ختم کرنے لگا سبحان اللہ اینڈ کا مطلب تقریر کا اینڈ اور پھر اس تقریر میں میں کائنات کے اینڈ کی بات کر رہا ہوں مجھ سے کوئی بندہ پوچھے کائنات کی ابتدا بھی حسن یار ہے انتہا بھی حسن یار ہے ذرا جاگ کے آپ نے سننا ہے حشر کا دن ہوگا میرا پاک نبی سبحان اللہ سبحان اللہ چلے کوئی بات نہیں میں دیکھ اس لیے رہا ہوں کہ کتنے بولے ہو میرے نال ایک نات خواندہ ہے میں نال بیچارہ ڈرائیور بھی ہے میں ایک منع پیتا ہوں تو نہ نعرے لائے رکھا ہے تاکہ میں نعرے واسطے نہیں رکھا ہو تو میں گلو بات نال بندے گھن کے کرو کیوں میں کہ میں عاشق ہیں جویں دا کہ آپ نے نبی دے نعرے آپ نے نال گھن گئے کیا بات ہے کیا بات یہ تو سیاست دانے کا کام ہے جو آپ جو گلی بنوائی سرکاری فنڈ نال بندہ آپ لکھ کھڑا ہے ہم شکریہ ادا کریں میں کہ بڑا حوصلہ ہے تو اپنا شکریہ آپ ادا کر رہے ہیں ساڑھے سوئے دے نعرے لگے ستے کیا بات ہے کیا بات ایک کا دعا کرو چاہ مر مک جو ونجو زمانہ کے سائیں تے موئے سبحان اللہ خدا دی قسم ایک نے بڑی کوئی سعادت ہے جو زندگی دی آخری رات دی ذکر نبیت گزرے حضور غزالی زمان راتی دوران امام اہل سنت زیغہ میں اسلام
حضرت قبلہ کاظمی کریم رحمت اللہ علیہ ہسپتال ہے تے ڈاکٹر نے آکھیا صحیح کہ ہسپتال تو فارغ تھی کہ وہ سوال پڑھا ہے نا، دل کی تکلیف ہے۔ فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں، میرا تو دل کرتا ہے میں کالا کالا رسول اللہ کہوں اور مجھے موت آ جائے۔ حشر کا دن ہوگا، میرا پاک نبی سپیشل جوڑا پاک، تصورات کو پاک کر کے سنیے۔ غریب سے غریب آدمی ہو، اس کے بیٹے نے دولہا بننا ہو، ادھار لے کے بھی سیدی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، ادھار لے کے بھی کپڑے اچھے پہناتا ہے کہ بیٹے روز روز دولہے نہیں بنتے۔ اب میں مجبوروں کی مثال نہیں دوں گا، دولہا بننا ہو نبیوں کے سردار نے جوڑا تیار کرائے پروردگار۔ کوشش کرو اگر بت نہ ہوئے تو حل ہو، نالے نبی دی عظمت تو بتی حل ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ اور بولو، میرا پاک نبی سپیشل جوڑا پہن کے، سر پہ تاج شفاعت سجا کے، مازاق کا کاجل لگا کے، واللیل کی زلفوں میں گنگا فرما کے، پان ٹھن کے، پان ٹھن کے، ساج دھاج کے، مقام محمود پہ جلوہ گر ہو۔ میں رک اس لیے گیا ہوں کہ شاید آپ نے سنا نہیں ہے، میرا نبی بن ٹھن کے، ساج دھاج کے، مقام محمود پہ جلوہ گر ہو۔ مقام محمود کیا ہے؟ جہاں حضور سفارش فرمائیں گے مقام شفاعت، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ محبوب کو اپنے ساتھ اپنے شایان شان کرسی پہ بٹھائے گا۔ چلو اتو تک منہ ونجو ایتھے رہو، مقام محمود پہ میرا نبی، میں ذرا ان سارے دے حالات میں نیا جوڑا پہن کے، سر پہ تاج شفاعت سجا کے، مازاق کا کاجل لگا کے، سارے بولے زلفوں میں کنگرا فرما کے، ساج دھاج کے، حسن کو معراج پہ پہنچا کے، میرا نبی مقام محمود پہ جلوہ گر ہو۔ یا اللہ یہ حشر ہے، یہ حشر ہے۔ فرمایا ہاں میں نے یار کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، کچھ لڑتے تھے کچھ میلاد کرتے تھے، وہ بھی کہیں 500 بندہ، کہیں 1000، کہیں 2000، کہیں 4000، کہیں 10,000، کہیں 20,000۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے جیسا یار بنایا ہے ویسا جلسہ خود کراؤں گا۔ اب سارے خوش ہو گئے تو میں اگلی بات کروں گا۔ میرے پاک محبوب کو مقام محمود پر بٹھا کر، میرا اگلا جملہ اتنا قیمتی ہے، تقریر میری 2 سے 3 منٹ کی رہ گئی ہے، لیکن 2 سے 3 منٹ جس نے توجہ سے سن لی ہے نا، مزہ اگلے سال تک نہ آئے فقیر کی خطابت کا مزہ کیا ہوگا۔ میں پیدل خطاب بھی نہیں کرتا اور میں کسی کا سنا سنایا بھی نہیں کرتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے 34 سال ہو گئے ہیں، کبھی کسی کا جملہ استعمال کیا ہے تو نام لیا ہے، اور وہ جملہ بھی غزالی زمان کے علاوہ کسی کا استعمال نہیں کیا، تو ان کا ٹھیک ہے، فقیر جو ہے ہم ان کے۔ پھر سنیے توجہ سے، میرا نبی نیا جوڑا پہن کے، سر پہ تاج شفاعت سجا کے، مقام محمود پہ جلوہ گر ہو۔ اب حشر نہ ہو تو اور کیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا سیدی صاحب، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے پاک نبی نے ساجد آج کے تشریف فرما ہونا ہے نا، عاشقاں دا ٹھر ٹھر کے حشر کی سی تے گستاخیں دا سر سر کے حشر کی۔ شریعت اجازت دے مسکرانے کی مسکرا کے کہہ، اور اونچی آواز سے اور محبت سے پہلے سبحان اللہ۔ قبلہ دیکھنا صدر محترم،
میں یہاں پہ جملہ کہہ رہا ہوں، نبی لاڑا بنے جو خوش ہو، یا اللہ اس لاڑے کی ویل میں بخش دینا۔ جو نبی کے حسن کی خیرات میں بخشا جانا چاہتا ہے وہ بولو۔ اب سنیے، عاشقوں کا بھی حشر، گستاخوں کا بھی حشر، عاشق تھر تھر کے حشر کرے سر، کہ گستاخیں دا سر سر کے حشر ہے۔ یہ مقام محمود جا کریے، الذی یحمدہ فیہ الاولون والآخرون، جس میں اگلے پچھلے سارے نبی کی نعت پڑھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے آصف نہ چھوٹے موٹے نعت خانہ یہی پڑھیں نوکر ہیں، جناب آدم نعت پڑھیں، جناب نوح نعت پڑھیں، جناب کلیم نعت پڑھیں، جناب خلیل نعت پڑھیں۔ میں سرے کی ایک جملہ آکھنا چاہنا، میڈا ہی رانجہ راضی تو آڈا ہی رانجہ راضی، اللہ دی قسم سواد آسی تے بھول سونا، میڈا پاک محمد او کھوٹے جب سیر نبی پڑھتے ہاتھ چاہتے ہیں تو آجا سبحان اللہ کو سرے کی بھی آواز تو آپ ہی لگیا، میڈا پاک محمد او کھوٹے جب سیر نبی پڑھتے مشورہ دینا چاہتا ہوں، میلاد برداشت کر۔ یہ چھوٹا سا جلوس برداشت نہیں ہوتا تو حشر کیسے برداشت ہوگا؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر اہل اسلام کو پھر کہتا ہوں، فرقہ واریت کی جنگ 12 ربیع الاول کو نظر نہ آئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رحمت للعالمین کا میلاد ہے، آؤ مل جاؤ۔ کیا بات ہے، خرچہ ہم کرتے ہیں، 2 قدم چلو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان جھنڈے ہم دیں گے، اٹھا نہیں سکتے، نبی کے جھنڈے کے سائے میں آ جاؤ۔ بھائی کاٹ بندہ کرتا ہے غیروں کے جلوس کا، محمد کے جلوس کا بھائی کاٹ کر کے کدھر جاؤ گے؟ اور یہ چوک بھی خوش قسمت ہے۔ کیا بے شک بے شک بے شک۔ ملا علی قاری کہتے ہیں جس جگہ پہ محفل میلاد ہو سارا سال وہ جگہ دعا دیتی ہے۔ اے جڑا چوک ہے نا، مرکزی انجمن میلاد النبی کو دعا دیتا ہے، اور رنگ لا چھٹیا جے، میلاد منا چھٹیا جے، میں نو وسا چھٹیا جے۔ اللہ ان سارے مہمانوں کو، صدر محترم کو، پوری انجمن کو، اور حاجی صاحب آپ بزرگ آدمی ہیں، سفید بال ہو گئے، اس پر میں آپ کو حدیث سناؤں۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت کو حیا آتی ہے، اس کو عذاب دوں جس کا کلمہ پڑھتے پڑھتے جس کو سفید بال جس کے آ گئے، تو سفید بالوں والے نے کلمہ بھی پڑھا ہے، میلاد کی انجمن کی قیادت بھی کی ہے۔ میں سیدی صاحب آپ کو اور خلیل صاحب آپ کو اور حاجی صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، چھوٹا سا مولوی ہوں، بڑا تو نہیں ہوں، نبی کا کمی سمجھ کے میں پوری انجمن کو سلوٹ کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یہ جتنے بزرگ ہیں، جتنے کارکن ہیں، میں نے سلوٹ کیا آپ کو، اور انجمن کو نہیں، میں نے نبی کے نوکروں کی انجمن کو سلوٹ کیا۔ اچھا ماشاءاللہ سن جلال صاحب صدر ہیں، میں نے جب سب کا کہا ہے، کسی کا میں نام لے لوں گا اور آپ سب کے نام مالکوں کے پاس تو ہیں۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ آپ میں سے شاید کوئی یہ کہے جی ساڈا تے نام نہیں لیا، لو بھائی جی ایتھوں لا کے اتھوں دی کر، اللہ دی قسمیں جڑا جڑا خوش ہو کے نبی پاک دی محفل جائے، میری طرفوں سارے انو سلام۔ تو میں نعرہ لالا و نعرہ لوگے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد،